دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے ہم خود گھبرائے ہوئے اور اس پینک کے اندر، اس گھبراہٹ کے اندر انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا جو ان کے بقول عوام کو سہولت دی گئی، اس کا اثر عوام پر مزید بوجھ اور مزید مہنگائی ہوگا، کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے پچھلے جون میں بجٹ پاس کیا، پھر چند ہفتے پہلے ایک 750 ارب روپے کا اضافی ٹیکس عوام پہ لگایا، اور آج وہ یہ جو تمام باتیں وزیر صاحب نے کی ہیں ان کا نہ بجٹ میں ذکر ہے نہ منی بجٹ میں ذکر ہے۔ یہ تمام جو سہولیات ہیں یہ پاکستان اضافی قرضے لے کر یہ پروگرام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان اضافی قرضوں کا مطلب معیشت کی تباہی، عوام پر مزید بوجھ اور ملک پر مزید اضافی قرضے، جو ہمارا تخمینہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ تقریباً 300-400 ارب کے اضافی قرضے پاکستان کو لینے پڑیں گے۔ اس میں کوئی مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی بلکہ مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ جب حکومت قرضے لیتی ہے، جب حکومت اپنے پروگرام سے ہٹ جاتی ہے، اس سے روپے پر بھی دباؤ پڑے گا، روپیہ مزید کمزور ہوگا اور ملک کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج وہ حکومت جو 4 سال عوام کو کچھ نہ دے سکی، جس نے معیشت کو تباہ کیا، آج وہ اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ یہ کیفیت آج ملک کی ہے کہ جو اقدامات یہ آج آ کر کر رہے ہیں، جس سے پاکستان پر مزید بوجھ پڑے گا، پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا۔ یہ اگلی حکومت جو ہوگی اس کے لیے یہ مزید مشکلات کا، پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا باعث ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ حکومت تھی جس نے آخری دنوں میں بھی ایسی معاشی پالیسیاں دیں جو اگلی حکومت کو سہولت دینے کے لیے تھیں۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ایک ایسی حکومت لائی گئی جس کی 2 بڑی غلطیوں نے پاکستان کی معیشت کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ آج تک اس کے ہم کوئی اس اثر کو زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک روپے کی قیمت میں کمی تھی اور دوسرا جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا، جس سے ملک کا جو سود کی مد میں پیسہ رکھا جاتا تھا وہ دگنے سے زیادہ ہو گیا۔ آج تک پاکستان ان اثرات سے نہیں نکل سکا۔ یہ جو اقدامات کی بات کی گئی ہے، جو ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی ناکام کوشش ہے، اس سے مزید معیشت پر دباؤ پڑے گا، مزید معاشی حالات خراب ہوں گے، مزید مہنگائی ہوگی۔ اور یہ میں چاہوں گا کہ ملک کے وزیر خزانہ آ کر عوام کو بتائیں کہ وہی لوگ جو چند دن پہلے ذمہ دار پالیسیوں کی بات کرتے تھے، جو IMF سے وعدے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے ملک کے عوام اور پارلیمان کے سامنے وہ معاہدے نہیں رکھے، آج انہی معاہدوں کی نفی کر رہے ہیں۔ اور وہی حکومت جس نے 13 دن پہلے 12 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھایا تھا، یہ کہہ کر وزیر اعظم صاحب کے اپنے الفاظ میں وزیر
خزانہ کے اپنے الفاظ میں، وزیر پیٹرولیم کے اپنے الفاظ میں کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہم نے IMF سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم 12 روپے بڑھا رہے ہیں۔ یہ پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 40 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھا تھا، 13 دن پہلے 12 روپے بڑھا۔ تو آج ذرا یہ میں سمجھا دیں کہ یہ 10 روپے کمی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے یا وعدہ کیا ہے، یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ دنیا کی مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آگے بھی بڑھنے کی توقع ہے۔ IMF کا پروگرام کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ نے جو وعدے کیے تھے ان سے ہٹ گئے ہیں؟ اور آج ان سب چیزوں کا بوجھ جو ہے، یہ جو بجلی کے معاملات ہیں، 6 روپے مستقل اوسطاً پچھلے 4 مہینے میں بجلی کی قیمت فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی مد میں بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ LNG لینے میں ناکام رہی اور ہمیں ڈیزل اور فرنس آئل چلا کر مہنگی بجلی بنانی پڑی۔ نپرا بار بار کہتا رہا کہ عوام پر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں، تو وہ ناکامی کا بوجھ بھی جو ہے وہ عوام پر ڈالا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ 5 روپے بجلی کم کی جائے گی۔ یہ کہاں سے آئیں گے 5 روپے؟ یہ عوام کی جیب سے آئیں گے۔ مزید مہنگائی بڑھے گی۔ یہ پیٹرول کے 10 روپے کہاں سے؟ یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گے۔ مزید مہنگائی بڑھے گی، ملک کی معیشت مزید تباہ ہوگی۔ ان باتوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ اثرات جو ہوں گے ملک پر، جس کی ان حضرات کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب تو الحمدللہ پاکستان کے عوام نے بھی فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی پارلیمان بھی عدم اعتماد کے ذریعے فیصلہ کر دے گی، لیکن اثرات جو ہے، یہ جو بجلی کے معاملات ہیں، 6 روپے مستقل اوسطاً پچھلے 4 مہینے میں بجلی کی قیمت فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی مد میں بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ LNG لینے میں ناکام رہی اور ہمیں ڈیزل اور فرنس آئل چلا کر مہنگی بجلی بنانی پڑی۔ نپرا بار بار کہتا رہا کہ عوام پر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں، تو وہ ناکامی کا بوجھ بھی جو ہے وہ عوام پر ڈالا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ 5 روپے بجلی کم کی جائے گی۔ یہ کہاں سے آئیں گے 5 روپے؟ یہ عوام کی جیب سے آئیں گے۔ مزید مہنگائی بڑھے گی۔ یہ پیٹرول کے 10 روپے کہاں سے؟ یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گے۔ مزید مہنگائی بڑھے گی، ملک کی معیشت مزید تباہ ہوگی۔ ان باتوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ اثرات جو ہوں گے ملک پر، جس کی ان حضرات کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب تو الحمدللہ پاکستان کے عوام نے بھی فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی پارلیمان بھی عدم اعتماد کے ذریعے فیصلہ کر دے گی، لیکن اثرات